جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صحت پر بات ڈاکٹر فیصل عزیز کے ساتھ SND نیوز پر. میں آج آپ کو سانس کی بیماریوں کے بارے میں کچھ ضروری ٹپس دینا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ماحول میں تبدیلی کے ساتھ سانس کی بیماریاں، دمے کی شکایت اور اس طرح کے مسئلے مسائل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ابھی آپ نے 2020 سے 2022 کے لاسٹ تک، اور بلکہ ابھی بھی ہم وقتاً فوقتاً دنیا کے کچھ ملکوں میں کووڈ-19 جس کو کووڈ کہتے ہیں، اس کے کافی مریض آپ نے دیکھے ہوں گے، اور آپ کے ارد گرد میں بہت سارے لوگوں کو یہ مرض کی شکایت ہوئی بھی ہوگی، اور اس سے بہت زیادہ اموات بھی لاحق ہوئی ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں. اور میں آج اسی سے ریلیٹڈ کچھ سانس کی بیماریوں پہ بات کرنا چاہوں گا. اس میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اور اپنی آبادی میں مریضوں کو دیکھتے ہیں جو کہ سانس خراب، جب کھانسی آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جانے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کہیں ان کو یہ نہ کہہ دے کہ ان کو TB ہو گئی ہے یا دمے کی شکایت ہے. حالانکہ اگر آپ کو 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی، سوکھی کھانسی یا بلغم والی آ رہی ہے، یا آپ کا سانس میں آپ کو تنگی ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے قریبی مستند ڈاکٹر سے، جو کہ چیسٹ کی بیماریوں کو ڈیل کرتا ہو یا ایسے یونٹ میں جہاں پہ سانس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہو، آپ ان سے فوراً رابطہ کریں. کیونکہ اس کا تعین کہ آپ کو TB ہے، دمہ ہے یا کوئی اور سانس کی بیماری ہے، اس کا تعین آپ کے ڈاکٹر نے کرنا ہے. اگر بالفرض آپ کو سانس کا مسئلہ کوئی لاحق ہے بھی، تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن موجود ہے جس سے مرض کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو سانس کا کون سا مرض لاحق ہے. ابھی میں ماحول کی تبدیلیوں کے حساب سے بات کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ لوگ جس طرح بائک پہ اور گاڑیوں میں، بسوں میں سفر کرتے ہیں اور ماسک کے بغیر بھی سب کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ماحول کی جو تبدیلی اور دھواں اور جو آلودگی ہے وہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح ہی لوور پنجاب میں، لاہور کے پیریفرل ایریاز میں، جس طرح قصور کی بیلٹ ہے، وہاں پہ انڈسٹریل ایریا زیادہ ہونے کی وجہ سے چمڑے کی فیکٹریاں ہیں، اور اس طرح کی فیکٹری والا جو آلودہ پانی ہے اور جو دھواں نکلتا ہے ماحول کے اندر، وہ جا کے آپ کو سانس کی بیماریاں اور ایون چھاتی کا اور پھیپھڑوں کا کینسر ان بیلٹس میں زیادہ ہوتا ہے. اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں کام کے سلسلے میں، آپ کم سے کم ماسک ضرور پہنیں، اور ماسک پہننے کا ٹھیک طریقہ آپ کو پتہ ہو، تاکہ آپ کو جو دھواں ہے وہ ماسک سے آپ کے سانس کی نالیوں میں نہ جا سکے. دوسری بات یہ کہ آپ کے ارد گرد کے ماحول کے اندر مختلف قسم کی اور چیزیں بھی ہیں جو کہ آپ کو سانس کی خرابی کا باعث بنتی ہیں. جس طرح کہ اگر آپ نے گھر میں پرندے رکھے ہوں، آپ نے گھر میں گندم رکھی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے ارد گرد میں کوئی بھٹی ہے، اینٹوں کا بھٹا ہے جو اس کا دھواں نکلتا ہے، اور گھر کے اندر جن گھروں میں ابھی بھی جس کو لکڑیوں والا چولہا یا دوسرا مٹی کے تیل والا چولہا کہتے ہیں، اس کا جو دھواں ہے وہ بھی سانس کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے، اور دمے کی شکایت زیادہ ہونے کا اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے اندر زیادہ تر خواتین اور بوڑھی عورتیں جو کہ لکڑیوں والے چولہے پہ کام کرتی ہیں، ان میں بھی سانس کا مرض زیادہ ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب سانس کے مرض کے بارے میں جو عام طور پہ لوگوں سے اور جو گاؤں سے آئے ہوئے مریضوں سے ایک پنجابی کا لفظ سنتا ہوں کہ دمہ دم دے نال، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کو سانس کا مرض لاحق ہے تو آپ اپنے قریبی مستند ڈاکٹر سے وقت پہ اگر رابطہ کریں گے، وہ آپ کے ضروری چیسٹ ایکس رے اور کچھ بلڈ اور بلغم کے ٹیسٹ کروا کے آپ کا فوراً ٹریٹمنٹ کرے گا، تو یہ 100% قابل علاج مرض ہے. 1 یا 2 سیزن آپ کو دوائی کھانی پڑے گی، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً بہت تھوڑی دوائی لینی پڑے گی، اور آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. لیکن اگر آن دا ادر ہینڈ آپ مرض سے ڈرتے رہیں گے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، تو آپ کے پھیپھڑے اور سانس کا مرض دن بدن ورس ہوتا جائے گا، اور اس کے ساتھ پھیپھڑوں کے نچلا حصے سکڑنے شروع ہو جائیں گے، اور دمے کا مرض کا علاج کرنا ڈاکٹر کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. کیونکہ سانس کی نالیاں جب بار بار تنگ ہوتی ہیں تو ان کو پھر دوائی سے اپنی جگہ پہ واپس لے کر آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ کو زیادہ دوائی دینی پڑتی ہے. اس کے لیے سانس کا مرض جن لوگوں کو اور جن آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو لاحق ہے، میری آپ کو ایڈوائز ہوگی کہ سردیوں سے پہلے اور فیبری مارچ اپریل میں جب موسم بدل رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، تاکہ آپ فلو کی اور نمونیا کی ویکسین ضرور لگوائیں. میں کووڈ کی ویکسین کی بات نہیں کر رہا، میں فلو اور نمونیا کی ویکسین کی بات کر رہا ہوں، جو کہ سانس کے اور TB کے مریضوں کو لگنی بہت ضروری ہوتی ہے، تاکہ ان کو جب اللہ نہ کرے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے دمے کا ہلکا سا کوئی اٹیک ہوتا بھی ہے تو اس کی شدت اتنی زیادہ نہ ہو.
اس کی شدت جتنی کم ہوگی اتنا اس کو فوراً ہینڈل کرنا زیادہ ایزی ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی سانس کے مرض کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو اپنے ماحول کے اندر ارد گرد قریب کے لوگوں میں جو سگریٹ پیتے ہیں لوگ، ان سے دور رہیں، کیونکہ جو بھی آپ کے گھر میں قریبی لوگوں میں سگریٹ پیتا ہے اس کا دھواں آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ سگریٹ نہیں پی رہے تو آپ ڈیمیج نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کے ڈیلی پاس بیٹھنے والا کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے تو آپ پیسو اسموکر ہیں اور وہ آپ کے پھیپھڑے ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہی سانس کے مرض کے اندر وقت پہ علاج اور وقت پہ ٹھیک اور مختصر دوائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ سانس کے مرض کے اندر دوائیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑی لمبی تعداد نہیں ہوتی۔ بڑی ٹھیک اور مختصر سی دوائی اگر مریض کو ملے ٹھیک سے تو فوراً آپ کو افیکٹ ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی میں آپ کو شوگر سے ریلیٹڈ، سانس سے ریلیٹڈ اور مرضوں پہ ضروری ٹپس دیتا رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائبس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ضروری جو ہماری اچھی ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔